سورہ عصر کی آیت نمبر 2 میں کہا جاتا ہے کہ ان الانسان لفی الخسر کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ انسان خسارے میں پڑ جائے گا یا پڑنے والا ہے، بلکہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ انسان خسارے میں پڑ چکا ہے۔ لہٰذا خسارے کا مطلب ہوتا ہے کمی کا ہونا، جو پچھلی آڈیو میں سب بیان کیے گئے ہیں اس کے معنی۔ تو انسان اپنی پیدائش کے ساتھ ہی اپنی زندگی کے ایک خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی زندگی کے دن جو ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر آنے والا دن اس کی زندگی میں کمی کی صورت میں خسارہ لے کر آتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو وقت کو تو گزرنے سے روکا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی یہ ہمارا مقصد ہے، اور نہ ہی اللہ پاک نے ہمیں کوئی ایسا ٹارگٹ دیا ہے کہ تم وقت کی رفتار کو روکو۔ لہٰذا وقت روکا نہیں جا سکتا، مگر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ وقت کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یا وقت کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، یا وقت کو خسارے سے نکالا جا سکتا ہے۔ ایک خسارہ تو یہ ہے کہ اس نے گزرنا ہی گزرنا ہے، مگر وہ اس انداز سے گزرے کہ وہ ہمیں نقصان نہ دے کر جائے، بلکہ ہر آنے والا وقت جو ہے وہ ہماری زندگی میں فائدہ لے کر آئے اور اس کو استعمال کیا جائے۔ یہ تصور جو ہے وہ ان الانسان لفی الخسر میں اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کو خسارے سے بچانا۔ اب یہ کس انداز میں ہوگا؟ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو خسارے سے بچا سکتی ہوں؟ اس میں نا امیدی والی بات نہیں ہے کہ انسان کی سوچ کے بیٹھ جائے کہ میں خسارے سے بچ ہی نہیں سکتا، لہٰذا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ پھر ضمناً جو ہے کچھ ایسے واقعات اکابرین کے سنائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو خسارے سے بچایا ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو خسارے سے بچانا چاہتے ہیں تو یہی وقت ہے۔ اگر آپ 1 منٹ میں ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ پاک ایک نیکی کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیوں کا اجر نصیب فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ نے اپنی 1 منٹ کے خسارے کو جو ہے وہ 10 نیکیوں کے نفع میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو لمبی زندگی ملتی ہے اور وہ اس میں نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا جتنا وقت اس کو ملا اس نے اپنی زندگی کو خسارے میں نہیں ڈالا، بلکہ اپنی زندگی کو نفع میں ڈال دیا۔ اسی نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اللہ پاک تم سے کوئی ایسی نیکی کروا لے جو تمہاری بخشش کا باعث بن جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے، تم ہرگز اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحم کرنے والی ہے۔ لہٰذا وقت کا خسارہ صرف اسی صورت میں ہے کہ ہم اس کو گزرنے سے روک نہیں سکتے۔ پھر انسان اس وقت کو جب ضائع کرتا ہے تو وہ خسارے میں جاتا ہے، لیکن اگر انسان اسی وقت کو جب استعمال کرنا شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کریم ذات ہے، وہ اسی وقت کو ہمارے حق میں نفع والا بنا دیتی ہے۔ لہٰذا ہم اکابرین کے کچھ واقعات کو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو زندگی کے خسارے سے نکالا تھا۔ لہٰذا ان کا براہ راست تفسیر کے ساتھ تعلق تو نہیں ہوتا، لیکن تفسیر کے ضمن میں یہ واقعات جو ہیں وہ سنائے جا سکتے ہیں تاکہ انسان کو سمجھ آئے کہ اصل میں اس آیت مبارکہ کا مفہوم کیا تھا اور لوگوں نے اس آیت مبارکہ کو کیسے سمجھا اور پھر اس سے فائدہ حاصل کیا۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں اتنی کتابیں لکھیں کہ جب ان کی صفات کو گنا گیا تو 3,58,000 صفات بنے، اور تقریباً پر ڈے کے حساب سے ان کے 40 صفات بنتے ہیں جو وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ جبکہ یہ وہ دور ہے کہ جب انک نہیں ہوتی تھی، پین نہیں ہوتے تھے، لائٹ نہیں ہوتی تھی، لہٰذا ان لوگوں کو دن کی روشنی میں لکھنا پڑتا تھا، چراغوں کی روشنی میں لکھنا پڑتا تھا، اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ قلم تراشا جاتا تھا، سیاہی کو بنایا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لکھا جاتا تھا۔ اس کے باوجود بھی جو ہے زندگی میں کتابوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 20,000 کتابوں کا اپنی زندگی میں مطالعہ کیا، 2,000 کتابیں لکھیں، اور قلم بناتے وقت وہ ذکر کرتے رہتے تھے، اور جو اس قلم کا چورا تھا اس کو سنبھال کے رکھ لیتے تھے کہ جب میں مروں گا تو میرے غسل کے لیے جو پانی گرم کرنا پڑے گا تو اس کے لیے تم نے اس چورے کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قلم کے چورے کو بھی ضائع نہیں کیا، تو یہ لوگ اپنی زندگیوں کو کیسے ضائع کر سکتے تھے؟ علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے الفنون کتاب لکھی تھی جن کی 800 جلدیں تھیں۔ اب ایک انسان 800 جلدیں کیسے لکھ سکتا ہے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ روٹی پانی میں بھگو کر رکھ لیتے تھے تاکہ کھانے میں آسانی ہو جائے، کہ باقی سارے کاموں سے اپنے آپ کو ایسے نکالا ہے کہ اس وقت کو جو ہے کسی بہت بڑے کام میں استعمال کیا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ ہر ہفتے گفتگو لکھ لیا کرتے تھے اپنی، اور جمعے کے دن حساب لگایا کرتے تھے کہ اس ہفتے میں نے کتنی باتیں کی ہیں اور اس میں سے کتنی کام والی باتیں ہیں اور کتنی کام والی باتیں نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی کے الفاظ کو بھی جو ہے وہ شمار کر کے رکھا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو خسارے میں نہ ڈال سکیں۔
ضیاء المقدسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، وہ دن میں درس حدیث دیا کرتے تھے اور رات جب آتی تھی تو 300 رکعت نوافل تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی کہ دن پریکٹیکل کام میں ہے اور رات عبادات میں ہے۔ ہم اگر دن کو روزہ رکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رات میں ہمت نہیں ہو رہی، عبادت کی تراویح نہیں پڑھی جا رہی، اور اگر رات کو جاگ لیتے ہیں تو پھر دن کو سو جاتے ہیں کہ ہم رات کو جاگے تھے، لہٰذا اب ہمیں دن میں ہمت نہیں ہے کام کرنے کی۔ پھر حضرت فضل علی قریشی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے کھیت میں ہل چلایا کرتے تھے اور ساتھ 80,000 مرتبہ اس میں اللہ کا جو ہے وہ ورد بھی کر لیا کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑی ہستی ہیں۔ حاکم وقت نے ان کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے جیل میں کاغذ قلم منگوا لیا اور وہاں پہ کتاب لکھنی شروع کر دی۔ اب جیسے آج کے دور کے مطابق بجائے یہ کہ وہ مایوسی یا ڈپریشن میں چلے جاتے، انہوں نے اسی وقت کو جو ہے کسی اور کام میں یوٹیلائز کر دیا۔ جیسے ہم آج لاک ڈاؤن کی صورت میں اپنے گھروں کے اندر محدود ہو جاتے ہیں تو کتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے تو جیل کے وقت کو بھی جو ہے وہ کسی کام میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن حاسدین نے وہ بھی ان سے چھڑوا دیا۔ تو پھر آپ نے کوئلہ منگوا کر دیواروں پہ جو ہے وہ نکات لکھنے شروع کر دیے، اور وہ سارے نکات آپ کے مرنے کے بعد جب اکٹھے کیے گئے تو وہ آپ کی زندگی کی آخری کتاب بن گئی تھی۔ یہ واقعہ کم سے کم میرے لیے تو بہت زیادہ متاثر کن تھا کہ ہر حال میں اپنی زندگی کو کسی کام میں استعمال کرتے رہنا اور لگائے رکھنا۔ حدیث مبارکہ کی خوبصورت ترین کتاب بخاری شریف، امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اس کتاب میں حدیث مبارکوں کو اس طرح سے جمع کیا ہے کہ ہر حدیث مبارکہ لکھنے سے پہلے آپ غسل بھی فرمایا کرتے تھے، 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھا کرتے تھے۔ ہزاروں احادیث جو ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ کتنی مرتبہ آپ نے جو ہے وہ غسل بھی فرمایا ہوگا اور نوافل کا اہتمام بھی کیا ہوگا۔ آپ کو ایک مرتبہ حکیم صاحب نے چیک کیا اور کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی مرچیں نہیں کھائیں، تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں 16 سال سے جو ہے وہ 7 بادام کھا کے جو ہے وہ گزارا کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کام بہت کرنا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے کام کیے ہیں تو ان کی زندگی میں ہمیں باقی لغویات نظر نہیں آتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کھانا کھانا جو ہے وہ لف کام ہے، لیکن ان لوگوں نے صحیح جائز کاموں کو بھی اتنا محدود کر دیا تاکہ وہ بڑے کام کر سکیں۔ پھر بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا بہت بڑا مقام ہے حدیث مبارکہ میں۔ ان کی شرح امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔ علامہ باقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ رات سونے سے پہلے 35 صفحات لکھ لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد سویا کرتے تھے۔ پھر یہ وہی دور ہے جو کہ چراغوں کا اور قلموں کا اور سیاہیوں کا دور ہے۔ ہمارے لیے آج 35 صفحات ایک دن میں پڑھنا مشکل ہے اور وہ لوگ لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے اور بہت سارے فقہ کے مسائل میں جو ہے ان کا فتویٰ چلتا ہے، ان کے جب بیٹے فوت ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھ دیا اور باقی تمام لوگوں سے کہا کہ آپ جا کے ان کو دفنا دیں، کیونکہ میں امام صاحب کے درس حدیث میں جا رہا ہوں، میں اس کا ناغہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حافظ منذری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کے بیٹے فوت ہو گئے تو مدرسے میں نماز جنازہ انہوں نے پڑھا دی، دروازے تک گئے اور پھر کہا کہ یہ میں سنت کے لیے یہاں تک چل کر آیا ہوں، اب آپ جا کے ان کو آگے دفنا دیجئے، اس لیے کہ میں نے جا کے درس حدیث دینا ہے۔ واپس آ کے انہوں نے مدرسے میں درس حدیث دیا۔ یہ جو واقعات ہیں نا، یہ آج کے دور کے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہے ہیں لیکن واقعی نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ شدت پسندی ہے۔ آپ اس بات کو ذرا کمپیریزن کیجئے کہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کام کاروبار کی وجہ سے باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں اور اپنے پیاروں کے جنازوں میں نہیں آ سکتے ہیں، یا بڑے اہم اداروں میں ہوتے ہیں اور ان کو چھٹی نہیں ملتی ہے اور وہ نہیں آ سکتے ہیں، اور وہ اس کو اپنی زندگی کی بہت بڑی قربانی بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی جاب کے لیے، اپنے وطن کے لیے یا فلاں کسی بھی کام کے لیے ہم نے بہت بڑی قربانی دی ہے، لہٰذا ہم اس کو تو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان جو ہے وہ دین کی خاطر یہ قربانی دیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ تو شدت پسندی ہے، یہ تو ظلم ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ لہٰذا آپ ان سارے واقعات کو اس تناظر میں دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جس انسان کے لیے زندگی میں جس کام کی بہت اہمیت ہوتی ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دے سکتا ہے۔ پھر علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ 13 اسباق روزانہ پڑھتے تھے اور 24 اسباق کا روزانہ درس دیا کرتے تھے۔ اب جو ہم میں سے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں کہ ہم ایک دن میں کتنے چیپٹرز پڑھ سکتے ہیں یا کتنے چیپٹرز جو ہیں ہم بچوں کو سمجھا سکتے ہیں یا پڑھا سکتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کا پوٹینشیل کیا تھا۔
यहाँ पे मेरे بعض साथियों ने मुझे कहा कि चूँकि वो लोग मर्द थे, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा काम कर लिया करते थे, वो औरतें होती तो इतना काम ना कर सकती। तो मैं उनको अक्सर ये जवाब देती होती हूँ कि आप तो कहते हैं कि मर्द और औरत जो हैं वो शाना बशाना काम करते हैं। आज औरतें पायलट भी हैं, आर्मी में भी जाती हैं, जहाज़ भी उड़ाती हैं, सब कुछ करती हैं। तो अगर आप दुनिया के मामले में उनसे मुकाबला करते हैं, तो दीन के मामले में भी आप मर्दों से मुकाबला करें। फिर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के बारे में ये आता है कि जब आप कसाई हाजत के लिए जाया करते थे तो अपने साथियों से कहा करते थे कि तुम लोग ऊंची आवाज़ में तकरार करना, ताकि मैं वहाँ पे सुन सकूं और मेरा वो वक्त भी जो है वो ज़ाया ना हो। ये वाक़या हमें सुनने में थोड़ा-सा अजीब लगता है, लेकिन आप इसको आज के वाक़यात के साथ ज़रा देखिए। कितने लोग ऐसे हैं जो खाना पकाते वक़्त, सफाई करते वक़्त, यहाँ तक कि वॉशरूम में नहाते वक़्त वो लोग बाहर म्यूज़िक लगा के रखते हैं, ताकि म्यूज़िक लगा रहे और हम बाकी सारे ये काम कर लें। पतंगबाज़ी करते हैं तो म्यूज़िक पीछे लगा होता है, शादी का फंक्शन चल रहा होता है, म्यूज़िक पीछे लगा होता है। लिहाज़ा अगर हम इनको आज के वाक़यात के साथ रिलेट करके देखेंगे, तो फिर हमें ये वाक़यात इतने मुश्किल नज़र नहीं आएँगे, आसानी से समझ आ जाएँगे। फिर इसी तरह का एक और वाक़या, अबू बकर इब्न ख़य्यास समरकंदी रहमतुल्लाह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो घर से मदरसे में जा रहे थे, तो जाते वक्त रास्ते में उनके हाथ में किताब थी, वो पढ़ते जा रहे थे। तो रास्ते में कुआं आ गया, वो उसमें गिर गए और वहीं पे उनकी जो है वो वफ़ात हो गई। अब ये वाक़या पढ़ते हुए भी इंसान के ज़हन में ये ख़्याल आता है कि इतना ज़्यादा इन्हमाक मुताले के अंदर, तो हम आज के ज़माने में जब इसको देखते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सेल्फ़ियाँ बनाते बनाते मौत के मुँह में चले गए। लिहाजा वो भी एक जुनून था और ये भी एक जुनून है। फिर मौलाना याह्या रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि सर्दियों की धूप में बैठकर मैं गन्ना चूसूं। तो वो कहते हैं कि 20 साल गुजर गए मगर मुझे ये काम करने का वक्त नहीं मिला। इस वाक़े को भी मैंने आज के लिहाज से यूँ समझा कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि समंदरों के अंदर से तेल निकालने का काम करते हैं। हमारी फैमिली में ऐसे लोग हैं, तो वो ये कहते हैं कि वहाँ पे हमेशा उल्टी किसी कैफ़ियत रहती है, तबीयत ख़राब रहती है, मगर रोज़ी रोज़गार की वजह से वो ये सब करने पर मजबूर हैं। समंदर के अंदर कितनी शिप्स जो हैं वो काम कर रही हैं, वो लोग कितने कितने अरसे तक जो है वो सूरज नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग ऐसी कानों में काम करते हैं, ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं कि महीना महीना वो लोग जो है वो उन जगहों से बाहर नहीं आते हैं। तो जब ये लोग जो हैं अपने रोज़गार के लिए इन कुर्बानियों को करते हैं, तो फिर हमें ये बात समझ आती है कि हाँ, किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मकसद होगा कि वो इतना छोटा सा काम जो है वो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सका। फिर उबैद बिन बईस रहमतुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। 20 साल तक वो हदीस शरीफ लिखने का काम करते रहे। तो वो मुताले में इतने मसरूफ़ होते थे कि 20 साल तक उनकी बहन जो है वो लुक़मा बना के उनके मुँह में डालती थी। फिर इस वाक़े को भी मैंने आज के दौर के हिसाब से देखा, तो एक ख़बर हमारे सामने आई थी कि बाज़ गेम्स ऐसे हैं कि जो लोग पैम्पर पहन के खेलते हैं, ये दरमियान से वो उठ नहीं सकते हैं, तो इस वजह से उनको पैम्पर पहनना पड़ता है। सारी सारी रात लोग जो है वो पबजी खेलते रहते हैं और उनके पास वक्त नहीं होता कि वो खाना भी खा सकें। फिर यहया बिन मोइन रहमतुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। तो वो एक हदीस शरीफ लेने के लिए किसी उस्ताद के पास गए, तो उस्ताद ने कहा मैं अंदर से किताब लेकर आता हूँ, फिर मैं आपको बाकायदा हदीस देख के लिखवा देता हूँ। तो ये फरमाने लगे हज़रत आप अंदर जाएं, क्या पता ज़िंदगी आपको बाहर आने का मौका ना दे या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, तो आप मुझे पहले ज़ुबानी यहीं पर सुना दीजिए, फिर उसके बाद जब आप लेकर आएँगे तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ से देख के भी जो है हम लिख लेंगे। अब इस वाक़े के अंदर जो अर्जेंसी ज़ाहिर होती है, इसको भी आज के दौर के हिसाब से समझें कि जब कोई नया वॉल्यूम आता है या कोई नई एपिसोड आती है, तो लोगों को किस कदर जुनून होता है कि जैसे ही वो अपलोड होती है हमने उसको पहले देखना है। या कुछ फ़िल्मों या गानों के जब पहले ट्रेलर चलने शुरू हो जाते हैं, तो लोग वो ट्रेलर कितना ज़्यादा शौक़ के साथ देखते हैं और कितनी तादाद में देखते हैं, वो देख के बाज़ औक़ात हैरानगी हो जाती है। तो ये भी एक था अर्जेंसी का वाक़या, और जो आज के ज़माने की इमरजेंसीज़ हैं उनको भी देखा जाता है। लिहाजा इस तरह के वाक़यात से जो है वो किताबें भरी पड़ी हैं जो सुनाई जा सकती हैं, और एक तरफ से अमली काम है, ये प्रैक्टिकल काम है। इन्हीं लोगों की इबादत भी बेमिसाल हैं। इन्हीं अकाबरीन की ज़िंदगी में हमें किसी के 52 हज नज़र आते हैं, किसी की ज़िंदगी में एक एक दिन में 5-5 कुरान नज़र आते हैं, 1000 उम्रे किसी की ज़िंदगी में नज़र आते हैं, एक रात में 300 नवाफिल हम देखते हैं, रमज़ान शरीफ में 60-60 कुरान पाक उनके देखे जाते हैं। लिहाजा उनकी ज़िंदगी में हमें इबादत भी नज़र आती हैं और उनकी ज़िंदगी में हमें प्रैक्टिकल काम भी नज़र आते हैं, और ये लोग बेहतरीन ख़ानदान चलाने वाले, और इनके फैमिली और इनके बच्चे और उनकी बीवियां इनसे बेहद खुश और मुतमईन लोग थे। इनके घरों में बहुत सुकून था। तो हर चीज़ हमें बहुत बैलेंस नज़र आती है।
لہٰذا اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، مگر یہ سارے واقعات سننے کے بعد دو طرح کے رویے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ ایک رویہ یہ ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اس زمانے کے لوگ تھے، لہٰذا یہ آج کے دور میں ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آج کے دور کے حساب سے بھی ساتھ ساتھ مثالیں دیتی رہی ہوں کہ شوق اور شدت اور جنون آج بھی موجود ہے، مگر ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے۔ اور ایک رویہ ہمارے سامنے یہ آئے گا کہ کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے وہ اتنا کچھ کر کے چلے گئے اور ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ انہیں نظر انداز کر دیا جائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ مایوسی کا شکار ہوا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ جو اللہ پاک نے زندگی مجھے دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، حالات دی ہیں، جدت دی ہے، میں اس دور کے لحاظ سے میں کیا کر سکتی ہوں اور میں اپنے آپ کو کس طرح سے خسارے سے نکال سکتی ہوں۔ اب میں نے رات میں 300 نوافل پڑھنے نہیں شروع کر دینے، یا میں کہوں کہ میں قلم اور سیاہی لے کے بیٹھ جاؤں اور میں نے بھی لکھنا شروع کر دینا ہے، نہیں۔ اللہ پاک نے مجھے آسانیوں والے دور میں پیدا کیا ہے، جدت والے دور میں، الیکٹرانکس والے دور میں پیدا کیا ہے۔ میں ان تمام جدتوں کو، سہولتوں کو، آسانیوں کو کس طرح سے استعمال کر سکتی ہوں۔ وہ لوگ جو ساری ساری رات بیٹھ کے چراغوں کی روشنی میں لکھا کرتے تھے، میں تو ایک کلک کے اوپر یہ سارا کام کر سکتی ہوں۔ تو اللہ پاک مجھ سے آج کے دور کے حساب سے جو ہے وہ سوال کریں گے، تو میں ان تمام چیزوں کو جو ہے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہوں۔ سننے والے سنانے والوں سے زیادہ قابل ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، لہذا ان سارے واقعات کو ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی میں پازیٹیو وے میں استعمال کرنا ہے، یہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہمیں نفع لینے والا بنائے اور اپنی زندگی کو خسارے سے بچانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔